अस्सलाम वालेकुम सामीन। दारुशऊर की किताब सब कुछ मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद। आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, इस नशिस्त में हम 8वें बाब के दूसरे हिस्से का मुताला करेंगे जिसका आगाज हम करियर और कारोबार से करेंगे। एक डच साइंसदान निकोलस जोसेफ का कहना था, गैर मामूली जहनी और फितरी सलाहियतों का हामिल शख्स अगर मोहब्बत से आरी है तो इसकी तमाम सलाहियतें बिल्कुल बेकार हैं। महज अफहाम तफहीम की सलाहियत होना या खाली खुली जहानत के हामिल होने का कोई फायदा नहीं और ना ही ये दोनों चीजें मिलकर किसी को अबकरी बना सकती हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ प्यार ही है जो हकीकी मानों में किसी को जीनियस या अबकरी बना सकता है, बल्कि प्यार तो अबकरियत यानी कि जीनियसनेस की हकीकी रूह के मुतरादिफ है। याद रहे कि ये प्यार की पुरकशिश ताकत ही है जो दुनिया भर में तमाम दौलत को इधर से उधर मुंतकिल करती है। दुनिया में जो कोई भी शख्स अपने मस्बत और खुशगवार एहसासात के जरिए औरों पर मोहब्बत निछावर करता रहता है, वो दौलत के लिए एक किस्म का मकनातीस है। अपने आप को इस चीज का अहल साबित करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, बल्कि आपको फिल वक्त जिस कदर दौलत की जरूरत है आप में उसके हासिल करने की वाफर सलाहियत मौजूद है। अलावा अजीम, आप अपनी जरूरत के मुताबिक दौलत के मुस्तहिक भी हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि दौलत से मुताल्लिक किसी न किसी तरह अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। अगर आप मेहनत और मुशक्कत को ही सिर्फ जरिया आमदन समझते हैं और आपको दौलत से किसी किस्म का लगाव नहीं है तो आप जिंदगी भर इसे कभी हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मोहब्बत के बगैर इस दुनिया में किसी भी शय का हुसूल मुमकिन नहीं। आपकी मुलाजिमत जॉब कोई ओहदा हासिल करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है कि आप इससे इजहार मोहब्बत करें या दिल से खूब प्यार करें, क्योंकि आपकी मतलूबा शय पहले से ही मौजूद होती है मगर इसको आपके प्यार करने की जरूरत होती है। फिर आप देखेंगे कि वाकई वो शय आपको मिल जाएगी। मजीद ये कि आप अपनी मतलूबा शय से मुतल्लिक हर उस चीज को तलाश करें जो आपके लिए खुशी का बाइस हो और आप इसे प्यार कर सकें, क्योंकि जब आप इन तमाम चीजों से प्यार करेंगे तो इनमें से हर चीज आपके ताक़ुब में लग जाएगी। एक बेरोजगार शख्स ने अपनी पसंदीदा जॉब के लिए दरखास्त दी। वो इस जॉब का अरसा दराज से मुतलाशी था लेकिन आज तक उसे पाने में नाकाम रहा। फिर उसने एक तरकीब लड़ाई कि अपनी मतलूबा जॉब के लिए दरखास्त देकर इस कंपनी की तरफ से जिस कंपनी में उसने दरखास्त दी थी एक झूठ मूठ का ऑफर लेटर अपने नाम लिखा जिसमें इसकी तनख्वाह और जिम्मेदारियों की तफसील वगैरह शामिल थी। फिर इसने उसी कंपनी के नाम और लोगों के साथ अपना बिजनेस कार्ड भी छपवा लिया। वो इस कार्ड पर रश्क भरी नजर डालता और बहुत खुश होता। उसने दूसरे तीसरे दिन खुद को अपने ही तरफ से ईमेलें भेजना शुरू कर दी और खुद ही टेलीफोन पर अपना इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। अभी ये सिलसिला चले 10 दिन ही गुजरे थे कि उसे कंपनी की तरफ से इंटरव्यू की कॉल आ गई। वो इस इंटरव्यू में कामयाब हुआ और कंपनी ने उसे जॉब ऑफर कर दी और वैसा ही उसको ऑफर लेटर दिया जैसा उसने पहले खुद से बनाया था, लेकिन हैरानकुन तौर पर इसकी तनख्वाह अपनी बनाई गई तनख्वाह से ज्यादा थी। जब आपको अपने मकसद में कोई कामयाबी हासिल ना हो रही हो और आपको ये भी समझ ना आ रहा हो कि आपने करना क्या है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना चाहिए कि आप मस्बत और खुशगवार एहसासात के जरिए अपनी मतलूबा शय के लिए इजहार मोहब्बत शुरू कर दें। यूं मोहब्बत की ताकत के जोर पर आप अपनी तमाम पसंदीदा अशिया को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींच लेंगे। आपके मोहब्बत भरे जज्बात और एहसासात आपको अपनी मंजिल मुराद से खुद ब खुद मिलवा देंगे। तजारत और कारोबार में कामयाबी का भी यही तरीका है। अगर आप कोई कारोबार चला रहे हैं लेकिन वो इस तरह कामयाबी के साथ नहीं चल रहा जिस तरह आप इसे चलाना चाहते हैं, तो फिर समझ लें कि कोई ना कोई ऐसी खराबी जरूर है जो इस कारोबार की कामयाबी में रुकावट बन रही है। मेरे ख्याल में आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके अपनी मतलूबा शय के बारे में जज्बात और एहसासात इंतहाई नागवार और मनफी नौयत के होंगे। इसी तरह अगर आपका कारोबार सही तरीके से चल भी रहा हो तो इसके बारे में मनफी और नागवार एहसासात आपके दिल में पैदा होते ही इस कारोबार का भट्टा बैठ जाएगा। लिहाजा आपके कारोबार और तिजारत को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि इसे आप मोहब्बत की फ्रीक्वेंसी पर ले आए, क्योंकि मोहब्बत के बगैर किसी शय का भी हुसूल मुमकिन नहीं। मोहब्बत के पास कामयाबी के 1000 तरीके हैं। जिंदगी में आप जिन चीजों को पसंद करते हैं या जिन्हें हासिल करना चाहते हैं उनका मुशाहिदा करने या उन्हें हासिल करने का बज़ाहिर एक ही जरिया है और वो है पैसा।
جب آپ ان کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کو آپ پیسے کے ذریعے کر سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں تو آپ کے دل میں خود بخود اس وقت پیسے کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ ان چیزوں کا تصور کریں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں یا جن کاموں کو آپ کرنا پسند کرتے ہیں، اس سے آپ کے دل میں ان چیزوں کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ محبت کی پرکشش قوت کے پاس آپ کو آپ کی مطلوبہ شے دلوانے کے ہزاروں طریقے موجود ہیں۔ ان ہزاروں طریقوں میں سے پیسہ تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے، لہٰذا اس غلط فہمی کا کبھی بھی شکار نہ ہو کہ ہر چیز کے حصول کا واحد ذریعہ صرف پیسہ ہے۔ یہ انتہائی محدود اور چھوٹی سوچ ہے جو آپ کو زندگی میں محدود کر دیتی ہے۔ میری بہن نے اپنے تصوراتی اور مہم جویانہ واقعات کے توسط سے ایک نئی نویلی کار حاصل کر لی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ ایک دفعہ وہ اپنی پرانی کار میں بیٹھ کر اپنے کام پر جا رہی تھی کہ اچانک اس کی کار سیلاب زدہ علاقے میں گھس کر پھنس گئی اور اس میں پانی بھر گیا۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تعینات ریسکیو ورکرز نے فوراً وہاں پہنچ کر اس کی گاڑی کو وہاں سے نکال کر خشک جگہ پہنچایا۔ حالانکہ وہاں پر موجود پانی کا لیول کوئی زیادہ خطرناک بھی نہیں تھا، نہ ہی ڈوبنے کا خطرہ تھا، لیکن اس کے باوجود ریسکیو ورکرز نے اس کو وہاں سے نکال کر محفوظ جگہ پر پہنچا دیا۔ میری بہن اپنے اس نئے تجربے و مشاہدے پر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ مزید سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ اس کے ریسکیو کی خبر بھی ٹیلی ویژن پر رات کے خبر نامے میں نشر ہو گئی، جس پر اسے مزید حیرت ہوئی۔ اس کی کار پانی کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور مرمت کے قابل بھی نہیں تھی، لہٰذا اسے 2 ہفتوں کے اندر اندر انشورنس کمپنی کی طرف سے نئی گاڑی خرید کر دے دی گئی۔ یہ اس کہانی کا سب سے اہم اور حیران کن حصہ ہے کہ جن دنوں میری بہن کو نئی کار ملی، ان دنوں وہ اپنے گھر کی مرمت اور سجاوٹ کروا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پاس نئی کار کے لیے پیسے نہیں تھے، بلکہ ان دنوں وہ نئی کار خریدنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پاس ان دنوں نئی نویلی کار آنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ان دنوں ہمارے ایک اور بھائی نے نئی گاڑی خریدی تھی، جس کا سن کر ہماری بہن کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ خوشی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے میرے بھائی کی خوشی کو شیئر کیا اور اسے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دی اور اس کے ساتھ بہت پیار کا اظہار کیا۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ اسی کا دوسرا نام محبت کی طاقت ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور امر قابل غور ہے کہ آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہرگز نہیں جانتے کہ اسے حاصل کیسے کرنا ہے جب تک کہ اسے حاصل نہیں کر سکتے، لیکن محبت کی طاقت جانتی ہے کہ اسے حاصل کیسے کرنا ہے، لہٰذا آپ اپنے طریقہ کار یا خیالات کو ایک طرف پھینکیے اور محبت کی طاقت پر اعتقاد رکھیے کہ کس شے کو کیسے حاصل کرنا ہے اس بارے میں وہ خوب اچھی طرح جانتی ہے۔ آپ صرف اتنا کیجئے کہ جس شے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تصور کریں اور دل ہی دل میں اس کے ملنے کی خوشی محسوس کریں۔ آگے کا کام محبت کی پرکشش قوت بخوبی جانتی ہے۔ واضح رہے کہ ہمارے انسانی دماغوں کی صلاحیت اور قابلیت انتہائی محدود ہوتی ہے، جبکہ محبت کی ذہانت لامحدود اور لامتناہی ہے۔ یہ سوچ کر کہ ہر چیز کا حصول کا ذریعہ صرف دولت ہے، اپنی زندگی کو محدود نہ کریں۔ صرف دولت کو اپنا ہدف نہ بنائیں، بلکہ آپ نے جو کچھ حاصل کرنا ہے یا جو کچھ بننا ہے اسے اپنا ہدف بنائیں۔ اگر آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا دماغ میں تصور کریں، پھر اس گھر میں رہنے کو جو خوشی آپ کو حاصل ہوگی اسے دل ہی دل میں محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ خوبصورت کپڑے لینا چاہتے ہیں، نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں، کسی مخصوص کالج میں داخلہ لینا ہے، کسی دوسرے ملک منتقل ہونا ہے، کسی گیم یا ایکٹنگ کی تربیت حاصل کرنی ہے، تو پھر اس کے بارے میں اپنے تصورات کو مضبوط کریں تو یہ محبت کی طاقت سے آپ کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ محبت کے اصول۔ محبت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ آپ پیسے کو کبھی بھی محبت پر ترجیح نہ دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ محبت کے قانون کشش کی صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس کے نتائج آپ کی توقع کے بالکل برعکس برآمد ہوں گے، کیونکہ محبت کو آپ کی زندگی میں قوت مقتدرہ کی حیثیت حاصل ہے۔ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو محبت کی طاقت پر فوقیت رکھتی ہو، لہٰذا یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ محبت کی قوت دنیا پر کسی بھی قوت کو ترجیح نہیں دیتی۔ پیسے تو محض قابل فروخت اشیاء کے حصول کا ایک ذریعہ ہے جنہیں آپ محض اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، مزید یہ کہ آپ اسے محبت کے ذریعے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پیسے کو محبت پر ترجیح دی تو اس سے آپ کی زندگی میں منفیت اور ناگوار احساسات جنم لیں گے، جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی کے تمام عوامل منفیت کا شکار ہو کر بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ چارلز ہانل کا کہنا ہے، اگر آپ محبت کے طالب ہیں تو جان لیں کہ اس کے حاصل کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بھی محبت دیں۔ جتنی زیادہ محبت آپ کی طرف سے دی جائے گی اتنی ہی محبت آپ کو بھی حاصل ہوگی۔ محبت نچھاور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو محبت سے لبریز کریں، حتیٰ کہ عملی طور پر آپ ایک مقناطیس بن جائیں۔ خلاصہ کلام: 1.
یہ محبت کی پرکشش اور جاذب قوت ہی ہے جو دنیا بھر کی دولت اور ثروت کو ادھر سے ادھر منتقل کرتی رہتی ہے۔ جو شخص بھی اپنے مثبت اور خوشگوار احساسات کے ذریعے محبت نچاور کرتا ہے وہ دولت کے لیے مقناطیس بن جاتا ہے۔ 2. دولت سے متعلق آپ کے احساسات کیسے ہیں اس بارے میں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس ضرورت کے مطابق پیسے نہیں ہیں تو پھر دولت سے متعلق آپ کے احساسات منفی ہیں۔ 3. محبت ایک پرکشش اور جاذب قوت ہے جو دولت کو اپنی طرف نہ صرف جذب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے بلکہ اس میں دولت کو مقناطیس کی طرح کھینچنے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ 4. جب آپ اپنے یوٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی کریں تو کوئی ایسا طریقہ اپنائیں جس سے آپ کے احساسات خوشگوار ہو جائیں۔ 5. جب آپ کے پاس کہیں سے بھی پیسے آئیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کے ملنے پر بھرپور تشکر کا اظہار کریں، قطع نظر اس سے کہ وہ کتنی رقم ہے، وہ تھوڑی ہے یا زیادہ۔ نمبر 6. جب آپ کسی بھی چیز کی ادائیگی کریں تو اپنے پیسوں میں کمی ہونے پر بجائے اظہار افسوس کے اس پر اظہار تشکر کریں۔ ان دونوں باتوں میں فرق اسی طرح ہے جس طرح ایک شخص کے پاس بہت ساری دولت ہے اور دوسرا شخص دولت کے حصول کے لیے اپنی ساری زندگی تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ نمبر 7. دولت سے متعلق اپنے احساسات کو مثبت اور خوشگوار بنانے کے لیے کرنسی نوٹوں کو بطور مددگار استعمال کریں۔ نمبر 8. اگر آپ کسی بھی شخص کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا خوشگواری محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی کامیابی کو اپنے لیے یقینی بنا لیا ہے۔ نمبر 9. جو رقم آپ تنخواہ کی مد میں وصول کرتے ہیں یا منافع کی صورت میں حاصل کرتے ہیں ان دونوں کو برابر کی حیثیت دیں۔ اگر آپ حاصل ہونے والی رقم کو زیادہ اہمیت دیں گے تو آپ کا کریئر یا بزنس مزید چمک جائے گا۔ 10. یاد رہے کہ دولت تو محض آپ کی ضرورت اور مطلوبہ اشیاء کے حصول کا ایک عام ذریعہ ہے، جبکہ محبت کی پرکشش اور جاذب قوت کے پاس بے شمار ایسے ذرائع ہیں جو آپ کو اپنے مقصد سے ملوا سکتے ہیں۔ 11. آپ جن اشیاء یا جن کاموں کو پسند کرتے ہیں تصور کریں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ مشغول ہیں، بلکہ تصور ہی تصور میں محسوس کریں کہ آپ کی مطلوبہ شے آپ کے پاس ہے یا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے آپ کے خوشگوار احساسات میں مزید اضافہ ہوگا۔